تو یہ جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا نظریہ ہے، اس کی روشنی میں آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو آنے والے دنوں میں حکومت اور عدلیہ کے درمیان ٹکراؤ جو ہے اس کا خطرہ ٹلتا ہوا نظر آ رہا ہے یا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایک وضاحت کروں، جو آپ نے کہا کہ حکومت کا صحیح آپ نے کہا، حکومت نہیں، حکومت کا ایک چھوٹا حصہ کہہ لیں آپ. دوسری بات کہ ہماری ذمہ داری ایک اجتماعی طور پہ کیبنٹ ممبر کی حیثیت سے اس وقت ہوتی ہے جب کوئی کیبنٹ میں کوئی ایشو آئے اور اس پہ ہم ڈسکس کریں اور کوئی فیصلہ کریں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. ظاہر ہے ہم رسپانسبل ہوتے ہیں ایز اے کیبنٹ ممبر. یہاں تک تو یہ قانونی حیثیت ہے اس کی جو کیبنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سجاد علی شاہ صاحب کا جب وہ چیف جسٹس سے جو کیسز ہوئے تھے اس وقت سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاستدان یا کوئی سمجھدار ذی شعور کوئی بھی ایون شہری بھی عام بھی ہوگا وہ اس قسم کی کوئی ٹکراؤ والی پالیسی کورٹ کی مجھے بھی نہیں لگتی. اور جو آج جس طرح 2 دن سے سپریم کورٹ میں ہیئرنگز ہو رہی ہیں، اور یہ ایک اچھے معاشرے میں، پڑھے لکھے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر حکومت بھی ہے اور اس کو بھی طلب کیا جاتا ہے تو وہ جاتی ہے اور اپنا موقع پیش کرتی ہے. معاشرے میں وہ کچھ ہوتا ہے جو پرسوں رات کو کراچی میں جیو اور جنگ کے دفاتر کے باہر ہوا تھا، کیا اس کا تعلق نہیں تھا اس ہیئرنگ کے ساتھ؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، یہ تو ظاہر انویسٹیگیشن ہوگی، آپ لوگ کی ہوگی یا پولیس کی جو بھی نکلے گی. لیکن بحیثیت ایک شہری کے، ایک سیاستدان کے، ایک سینیٹر کے، ایک کیبنٹ ممبر کے، ہاں، اور بحیثیت متحدہ قوم ہم نے الطاف سب نے اس کی مذمت کی تھی کہ بھائی جس نے بھی کیا یہ غلط کیا، اس طرح طریقہ کار نہیں ہے جو وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی، جس طرح لوگوں کو مارا پیٹا گیا. اس کی تو متحدہ قوم نے جو ہے وہ بلکہ الطاف بھائی کا بیان آج بھی موجود ہے، شدید مذمت کی ہے کہ یہ آزادی صحافت پہ ایک حملہ تصور کیا جاتا ہے. لیکن جو صورتحال پچھلے دنوں ایک ہائپ کریٹ ہو گئی تھی کہ شاید کوئی ایسا ٹکراؤ پیدا ہونے والا ہے، وہ کم از کم آج اطمینان کا سانس قوم نے لیا ہوا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، بلکہ ایک نارمل پروسیجر جو ہونا چاہیے، جیسا ایس ایم ظفر صاحب کا بھی خیال تھا کہ ایک پروسیجر ہے سپریم کورٹ میں ہر ایک کو جواب دے، ہر آدمی جواب دے، چاہے وہ وزیر ہو کوئی بھی ہو. تو انہوں نے جا کے جواب دیا، اور یہ حالات آج جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے خیال سے آج کا دن ایک اچھا دن. آپ کے وزیر صاحب، یہ غیر جانبداری کا کیا مطلب ہے؟ غیر جانبداری شو کرے گی، یہ ابھی تک غیر جانبداری نہیں. میرے خیال ہے عدلیہ تو ہوتی ہی غیر جانبدار ہے، اور عدلیہ جو ہے اس کے احترام سب پہ لازم ہے، اور اس کے فیصلوں کا احترام سب پہ لازم ہے، اور یہ میرے خیال سے سب کو کرنا چاہیے. عدلیہ کہہ رہی ہے کہ سوئس حکومت کو خط لکھ دیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ خط لکھنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں دو آپشن، 2 ایشوز آ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ عدلیہ کا یہ کہنا ہے کہ خط لکھا جائے، اور جو لا ڈویژن ہے، جو وزیر قانون ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر کو جو ہے تسلح حاصل ہے. تو اس کی تشریح اگر ہو جائے تو یہ معاملہ خود بخود کلیئر ہو جائے گا. تو یہ بھی اتنا بڑا میں سمجھتا ایشو نہیں ہے. اس کی اگر تشریح کر دے، عدلیہ کر دے کہ بھئی یہ استثناء سے مراد کیا ہے، اگر یہ ایشو ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں، آج پاکستان کے بہت سے علاقوں کے اندر 52 ڈگری جو تھا وہ ٹیمپریچر تھا، 52 یعنی آگ برس رہی تھی، لو تھی، پنجاب، بلوچستان، سرحد، سندھ، اور وہاں پہ بجلی نہیں تھی. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب ہمارا تمام فوکس جو ہے، اگر ہم صرف اسی ایشو میں، یہ نارمل پروسیجر چلنا چاہیے، عدالتیں ہیں، کام کر رہی ہیں، کیسز آ رہے ہیں، وہ کرتی رہیں. حکومت جو ہے اس کا فوکس جو ہے، یا ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو کیبنٹس ہے، وہ کرے کہ یہ بجلی کو کیسے ہم حل کریں، یہ بے روزگاری ہم کیسے ختم کریں، مہنگائی ہم کیسے ختم کریں، یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو پرابلم ہو ری ہے. جو آپ کا خیال ہے کہ اس وقت ان ایشوز پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان ایشوز پہ فوکس نہیں، بلکہ تمام فوکس اگر یہاں پر ہو جائے گا، ان ایشو کو ہم فوکس کریں. لیکن ہم اگر ڈائیورٹ ہو جائیں گے کہ ہم سے فوکس رہ جائے گا کہ کچھ کیسز کے ایشو سے، بالکل عدالت میں کیسز چلنا چاہیے. عدلیہ کا احترام سب پہ واجب ہے، اور میں سمجھتا ہوں حکومت کو بھی جتنا بھی، اور جو ابھی تک نظر آ رہا ہے حکومت تو ایکسیپٹ کر رہی ہے تمام چیزیں، اور بہتر تو وہ لا منسٹر ہوتے ہوئے بتاتے ہیں، کیونکہ مجھے اتنی نالج نہیں کہ ان کے کیسز کون کون سے چل رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ان ایشو کے ساتھ ساتھ جو پبلک کے ایشوز ہیں اس کو ہم ایڈریس کریں. جی اگر یہ حقیقت ہے کہ عوام کا جو تحمل اور برداشت کرنے کا جو اس کو کہتے ہیں جو لمٹ ہے وہ کراس ہوتی جا رہی ہے. اور اس بجٹ میں ہماری بھی یہ کوشش ہے، ہمارے ابھی پارلیمنٹیرینز جو ہیں، ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں ڈاکٹر فاروق ستار، ان کے ساتھ مل کے ہمارے سارے ایم این ایس پی ایم صاحب کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے یہی ایشوز بتائے تھے کہ اس وقت جو بجٹ کے اندر تجاویز ہیں ہماری، اور سب سے بڑا جو خطرہ ہے ویٹ کا جو لگنے جا رہا ہے، اس سے ایک بڑا ری ایکشن آئے گا. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ نہ لگے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ ریلیف ملے. جس طرح مہنگائی بڑھی ہے، جس طرح جو اس وقت معاشی صورتحال ہے،
اس کے اندر اگر ہم ریلیف نہیں دیں گے اس بجٹ میں، عوام جو پہلے ہی بہت سے مسائل کا شکار ہے، پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، بجلی کا مسئلہ چل رہا ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اس پہ اگر فردر یہ جو بجٹ میں اگر ہم نے کوئی ایٹم بم پھاڑ دیا تو پھر ہمارے لیے تو مشکل ہو جائے گا. لیکن آپ اتفاق کریں گے کہ یہ ویٹ ایٹم بم سے کم نہیں ہوگا؟ بالکل میں کہہ رہا ہوں، اس لیے ہم نے سب سے پہلے دیکھیں، ابھی تک آپ نے شاید کسی پارٹی کو نہیں دیکھا ہوگا جو وزیر اعظم کے بعد اس سے پہلے ہی ہم پیش بندی کرنے گئے تھے، ہمارے سارے ایم این ایز گئے تھے، وزیر اعظم صاحب نے ٹائم بھی دیا اور ہمیں ہمارے ایم این ایز نے بھی تجاویز دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا مشکل وقت ہوگا حفیظ شیخ کے اوپر کہ وہ ایسا بجٹ جو ہے وہ بنائیں. یہ بڑا آسان کہنا ہے کہ جی لوگوں پہ ٹیکس بڑھا دو، بس جو آدمی پہلے ٹیکس دے رہا ہے، لیکن کیا اس کی انکم بڑھی گا ہم ٹیکس بڑھا دیں؟ اور اس کو ٹیکس دینے کے بعد سہولتیں آپ کیا دے رہے ہیں؟ سسٹم ہمیں ایسا بنانا چاہیے کہ آدمی خود ٹیکس دے یا اس کو ایسے ریلیف ملے کہ وہ ٹیکس دینے کی طرف مائلڈ ہو. تو اور پھر ہماری جو ٹیکس کلیکشن ایجنسیز ہیں، چاہے وہ ایکسائز ہو، چاہے انکم ٹیکس ہو، چاہے کسٹم ہو، سینٹرل ایکسائز ہو، وہاں پہ جو لیکیجز ہیں آپ وہ بڑھائیں گے، وہ لیکیجز ختم کر دے تو خود بخود آپ کی انکم بڑھ جائے گی. جی بہت ہے صورتحال عوام کی، اور عوام کو فوکس کرنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت یہ سپریم کورٹ والا ایشو اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا یہ مہنگائی والا ایشو آئے گا. جی